میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کیے ان میں اللہ رب العزت نے اس کاروبار کا ذکر کیا ہے، اس تجارت کا ذکر کیا ہے کہ جو تجارت وہ اپنے بندوں کے ساتھ خود کرتا ہے، اور جو تجارت اپنے بندوں کے ساتھ وہ خود کرتا ہے، اور جو کاروبار اپنے بندوں کے ساتھ وہ خود کرتا ہے۔ کچھ تجارتیں وہ ہیں جو بندے بندوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور ایک تجارت وہ ہے جو مولا اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ایسے تاجروں کا ذکر بھی کیا ہے اور ان کی تجارت کا ذکر بھی کیا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ تجارت کا جو میدان ہوتا ہے اس میں ایک بیچنے والا ہوتا ہے، ایک خریدنے والا ہوتا ہے، اور پھر کوئی نہ کوئی شے بیچی جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی شے خریدی جاتی ہے، ورنہ تجارت نہیں ہو سکتی، ورنہ کاروبار نہیں ہو سکتا۔ اور پھر صرف ایسا نہیں ہوتا ہے کہ چیز بیچی جائے اور خریدی جائے اور اس کی قیمت نہ دی جائے، تو اس خریدنے اور بیچنے میں ایک چیز سب سے ضروری ہے، وہ ہے کہ وہ قیمت ہوتی ہے کہ کس قیمت پہ کوئی شے خریدی گئی اور کس قیمت پہ کوئی شے بیچی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تمام چیزوں کو بیان کیا اس تجارت میں کہ بیچتے کون ہیں اور خریدتا کون ہے، اور بیچتے کیا ہیں، کون سی ہے جو بیچتی ہے، اور پھر قیمت کیا لگتی ہے وہ بھی قرآن میں بتائی۔ تو اب یہاں اس آیت میں جو میں نے پڑھی ہے، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو بتایا کہ تاجر کون ہے، فرمایا تاجر وہ ہیں جو مومن ہیں، مومن۔ اللہ رب العزت یہ بتا رہا ہے کہ میں کافروں سے تجارت نہیں کرتا۔ بندے تو کافروں سے بھی کر لیتے ہیں، مسلمان کافروں سے بھی تجارت کر لیتے ہیں، مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں صرف مومنوں سے تجارت کرتا ہوں، کافروں سے ہم تجارت نہیں کرتے، مومنوں سے کرتے ہیں۔ اور کرتے کیا ہیں کہ ان کے مال اور ان کی جانیں ہم خرید لیتے ہیں۔ تو اس سودے میں بیچنے والے مومن ہوتے ہیں، خریدنے والا ان کا خدا ہوتا ہے، اور قیمت کیا دیتا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، فرمایا اپنی پوری جنت قیمت میں دے دیتا ہوں۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے اللہ سے یہ سودا نہیں کر رکھا ہے تو پھر ہمارا ایمان جاتا ہے، پھر گویا ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم مومن نہیں ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو میرے ساتھ یہ کاروبار کرتا ہے، اور اس کاروبار کے بغیر کوئی مومن بن نہیں سکتا، کہ جب تک اپنی جان بھی مجھے نہ دے مال بھی مجھے نہ دے۔ یعنی مومن وہ ہے کہ اس کی جان بھی خدا کی ہوتی ہے اور اس کا مال بھی خدا کا ہوتا ہے، اور مومن وہ ہے کہ خدا کی جنت اس کی ہوتی ہے، مومن وہ ہے کہ خدا کی جنت اس کی ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لی، من المؤمنین، مومنوں سے، انفسهم واموالهم، ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی۔ اب توجہ طلب یہ بات ہے کہ ہم بھی تو خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، تو ہم جب کوئی شے خریدتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں نے بھی خریدا ہے، یہ سودا میں نے بھی خریدا ہے۔ ہم جب کوئی شے خریدتے ہیں تو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو خریدتے ہیں، مکان خریدتے ہیں رہنے کے لیے، کپڑے خریدتے ہیں پہننے کے لیے، اناج خریدتے ہیں کھانے کے لیے، تو ہم اناج کے محتاج ہیں نا، اس لیے اسے خریدتے ہیں۔ رہنے کے لیے ہم مکان کے محتاج ہیں، اس لیے خریدتے ہیں۔ پہننے کے لیے کپڑوں کے محتاج ہیں، تن ڈھانپنے کے لیے، اس لیے ہم کپڑے خریدتے ہیں۔ تو جو چیز خریدتے ہیں اس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ہم اس چیز کے ضرورت مند ہوتے ہیں، اور ضرورت مند محتاج ہوتا ہے، اور محتاجی کمزوری ہوتی ہے، اور کمزوری عیب ہوتی ہے، اور خدا ہر عیب سے پاک ہے۔ تو پھر سوچنا پڑے گا کہ جو ضرورت مند ہی نہیں ہے وہ کیوں خریدتا ہے، جو اللہ ضرورتوں سے پاک ہے وہ کیوں خریدتا ہے، جو ذات مجبوریوں سے پاک ہے وہ کیوں خریدتی ہے۔ اس نے قرآن میں اعلان کیا مومنوں سے مال بھی خریدتا ہوں، جانیں بھی خریدتا ہوں۔
تو مولا جب تجھے ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت تو محتاجی کو ظاہر کرتا ہے اور تو محتاجیوں سے پاک ہے، تو پھر کیوں خریدتا ہے؟ فرمایا یہ جو میں خریدتا ہوں نا، میرے اس خریدنے میں بھی تمہاری ہی ضرورت پوری ہوتی ہے، اس خریدنے میں بھی بندو تمہاری ضرورت پوری ہوتی ہے، میری نہیں ہوتی، میں تو غنی عن العالمین، میں تو کل جہانوں سے بے پرواہ ہوں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کو جتنے مانتے ہیں نا، کچھ ایسے جو نہیں مانتے، کچھ ایسے جو مانتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جو رب کو مانتے ہیں وہ بھی اگر نہ مانے تو اس کی شان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتی، اور جو نہیں مانتے وہ بھی اگر مان جائیں اس کی شان میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اپنی عظمتوں کے لیے ہمارے ماننے کا محتاج ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہماری عزت بنے گی اگر اسے مان لیتے، کوئی رتبہ ہمیں ملے گا اگر اسے مان لیتے، مگر اس کی شان مانو نہ مانو وہ تب بھی خدا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو مجبوریوں کمزوریوں سے پاک ہے وہ پھر کیوں خریدتا ہے؟ فرمایا اس لیے خریدتا ہوں کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں تیری ہر ضرورت پوری نہیں ہوتی، اور رب اسے کہتے ہیں جو پیدا کر کے نا، جس کو پیدا کرے پھر اس کی ہر حاجت پوری کر دے۔ فرمایا یہ دنیا فانی ہے، اس کا میں نے نظام ایسا بنایا ہے کہ یہاں غریب تو غریب رہے، امیروں کی بھی ہر حسرت پوری نہیں ہوتی، اس دنیا میں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، غالب کہتا ہے۔ غریب کہتے ہیں نا ہماری ہزاروں حسرتیں پوری نہیں ہوتی، وہ امیروں کی بھی ہزاروں حسرتیں پوری نہیں ہوتی۔ ابھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، امام الانبیاء کے غلام دولت کے بل بوتے پر امیر بیمار ہو جائے، دوائی خرید سکتا ہے، شفا نہیں خرید سکتا۔ اگر امیر شفا خرید سکتے تو کوئی امیر مرتا؟ مریض ہو کے کوئی امیر مرتا؟ دولت کے بل بوتے پر ہر شے نہیں خریدی جا سکتی، دولت کے بل بوتے پر امیر بیمار ہو جائے دوائی خرید سکتا ہے، مہنگی سے مہنگی خرید سکتا ہے، لیکن شفا نہیں خرید سکتا۔ دولت کے بل بوتے پر امیر بوڑھا ہو جائے طاقت کی گولیاں خرید سکتا ہے، جوانی نہیں پلٹا سکتا۔ دولت کے بل بوتے پر کئی امیر ہیں مگر شکل اچھی نہیں ہے، حسن نہیں ہے، بدصورت ہے، غریب ان سے زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے، محل میں رہنے والا بدصورت اور جھگی والا خوبصورت۔ تو دولت کے بل بوتے پر امیر کریمے پاؤڈر خرید سکتا ہے، حسن نہیں خرید سکتا ہے۔ تو پیسے کے بل بوتے پر تو امیروں کی بھی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، تو غریبوں کی تو ہزاروں رہ جاتی۔ اللہ فرماتا ہے یہ دنیا ایسی ہے، اس میں چونکہ تمہاری ہر خواہش پوری نہیں ہوتی تو اس لیے میں پھر تم سے نا تمہاری جان بھی خرید لیتا ہوں، مال بھی خرید لیتا ہوں۔ کیوں؟ میں تمہاری ضرورت پوری کرنا چاہتا ہوں، کیا کہ بدلے میں تمہیں ایسی جنت دے دوں، ایسی جنت دے دوں جہاں تو آ جائے نا تو وہاں کیا ہوگا؟ لہم فیہا ما یشاؤون، جو تو چاہے گا وہی ہو جائے گا۔ فرمایا میں سودا اس لیے کر رہا ہوں، اور اگر میں نہ خریدوں تیری جان تو خود بندے کی نظر میں تیری جان کی قیمت کیا ہے؟ کوئی قیمت نہیں۔ لوگ بکری چوری کرنے آتے ہیں، بندہ مار جاتے ہیں، بندے کی نظر میں جس کی بکری اتنی بھی قیمت نہیں تھی۔ لوگ مرغا چوری کرنے آتے ہیں، بندہ مار جاتے ہیں، وہ خود انسان کی نظر میں تیری جان کی کیا حیثیت کہ مرغی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، بکرے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ فرمایا کوئی بھی تیری جان لے سکتا ہے، کوئی بھی تیرا مال لوٹ سکتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے غلام تو چونکہ میرے یار کا کلمہ پڑھتا، جان بھی مجھے دے دے، مال بھی مجھے دے دے۔ مولا پھر کیا کرے گا؟ فرمایا جان دے نا مجھے، بدلے میں تمہیں وہ جان دوں گا کوئی مائی کا لال مار نہیں سکے گا، اور اپنا مال دے مجھے، بدلے میں وہ مال دوں گا کوئی مائی کا لال تجھے لوٹ نہیں سکے گا۔